السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ۔ اچھا بیٹا اوپر کریں اور ہم تعوذ و تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آیت نمبر 37 انشاءاللہ حامیم السجدہ کی آج کرنی ہے، اور اس سے پہلے جو اہم ترین چیز تھی وہ یہ تھی کہ انسان جو بھی بات کرے تو اس بات کی اس سے زیادہ کوئی خوبصورت اور بات نہیں ہو سکتی کہ اگر انسان تین چیزیں کرے۔ پہلی تو بات ہے کہ اللہ کی طرف بلائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس چیز کی طرف وہ بلا رہا ہے اس پر وہ عمل بھی کرتا ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور وہ اس پر عمل بھی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پیچھے کہ یہ سعادت، یہ بہت بڑی سعادت ہے، ہم دو قسم کے لوگوں کو دیتے ہیں، ایک تو جو صبر کرنے والے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت بڑے نصیب والے، ان کو یہ سعادت دی جاتی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اس کے ذریعے ہم کو بھی کہ اگر یہ کام کرتے ہوئے تجھے کوئی شیطان کی اکساہٹ تجھے ابھارے کہ تو یہ کام نہ کرے، کہ یہ تو کام عام ہے، کوئی اہم نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی سے پناہ کیا کر مانگ، اس اللہ کی پناہ۔ جی پناہ مانگ، استعانت، مدد مانگ، پناہ مانگ، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ اس کا ثواب بھی دے گا اور اپنی پناہ میں بھی لے لے گا، تو بہت بڑی سعادت جی۔ آگے اللہ تعالیٰ آج جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اصل دین کیا ہے۔ اصل دین تو وہی اوپر جو پڑھا تھا کہ ربنا اللہ، کہ اس شخص سے کیا تھا وامن، ہاں وہاں تھا نا کہ بھی جس نے کہا ہمارا جی ہمارا رب اللہ ہی ہے، جی، اور پھر وہ اس پر ثابت قدم ہو گیا۔ ان الذين قالوا ربنا اب یہ چیز الله ہے ثم اللہ کی، استقاموا تتنزل عليهم الملائكه۔ جی بالکل، تو وہ ذہن میں رکھنا ہے، وہ اصل چیز ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اسی کی طرف بلا رہا ہے کہ اللہ خالق ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر جس کو کائنات کہتے ہو، اور پوری اپنا زمین و آسمان، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتے، بالکل ٹھیک ہے۔ خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے ان میں سے کچھ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائیں کہ جو اللہ کے علاوہ ان چیزوں کو، رات، دن، چاند، سورج، ان سے مستفید ہوتے تھے۔ تو ابھی بھی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور چاند نہیں پتا تھا کہ یہ سورج کیا چیز ہے، چاند کا نہیں پتا تھا، تو وہ تو اس کے اندر بڑا کچھ دیکھتے تھے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، روشنی دینے والے تھے، مستفید ہوتے تھے، رات آرام کرنے کے لیے اور دن کام کرنے کے لیے۔ تو اب یہ ذہن میں یہ مخلوق ہیں، تو خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق کبھی اللہ نہیں ہو سکتی جی یا الہ نہیں ہو سکتی، یہ خلاصہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے جی آگے جی، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رات، دن، سورج اور چاند۔ اصل میں تو یہ ہے کہ اللیل والنہار والشمس والقمر من آیاتہ، تو ترجمہ ہم اسی طریقے سے کریں گے جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے ہی، تو ترجمہ بنے گا کہ رات، دن، سورج اور چاند اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب کیا کرو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تو تم سورج کو اور نہ ہی چاند کو سجدہ کرو، بلکہ ایسا لفظ ہے کہ تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ ہی چاند کو۔ کس کو سجدہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، تو تم اللہ سبحانہ و تعالی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا، انہیں جو اوپر اگر بنائیں گے الشمس اور النہار اور اللیل اور قمر، ان کی طرف ہننا کی ضمیر جا رہی ہے۔ ان کنتم ایاہو، بیٹا اوپر کریں، تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اب جناب ہر بندہ، یہ ہمارے لیے بھی گزارش مطلب سب سے کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی، کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیوں جی کہتے ہیں نا، جی 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 سر۔ لیکن مخلوق میں سے کچھ سہارے بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں تو ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کو کہا کیا کہ یہ کفر ہے، شرک ہے، بلکہ کفر کی بجائے کیا ہے یہ؟ شرک۔ جی بالکل۔ تو دوسرے لفظوں میں کہ مخلوق میں سے کسی چیز کو بھی اپنا الہ مت بناؤ۔ جی پڑھتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ، جی اس کی نشانیوں میں سے، یہ نشانیوں اور میں سے یہ ہے اس رات۔ کی نشانیوں میں سے ہے رات، اس اللہ کی نشانیوں میں سے اللیل، ترجمہ رات رات، رات رات ہے کر لیں، رات ہے، والنہار، اور دن اور دن، اور دن ہے، والشمس، اور سورج اور سورج ہے، بشک لگائیں ابھی، والقمر، اور چاند۔ اور چاند ہے۔ اب ہماری زبان کا جملہ ڈاکٹر داؤد بھائی بنائیں ذرا، جی، دن سے رات، دن اور یہاں سے کریں اور رات اور رات، دن اور سورج اور چاند، یہ سب اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جی رات، دن، سورج اور چاند اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ لا تسجدوا للشمس، جی، تم سورج کو جب سجدہ نہ کرو۔ جی آواز درمیان میں سے کٹ رہی ہے ساتھی، خاص طور پر مشتاق بھائی کی، سورج کو تو سجدہ تم مت کرو۔ سورج کو سجدہ مت کرو، ولا للقمر، اور نہ ہی اور چاند نہ کو۔ ہی چاند کو۔ اور نہ ہی چاند کو، کیونکہ یہ مخلوق ہیں۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، تم سجدہ تم کرو جس نے سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ رات، دن اور جی سورج اور اب میں قمر آپ پیدا کی نمائندگی کر دیتا ہوں، تو تم اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور چھوٹا کرنا ہے تو وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، تو تم اللہ کو سجدہ کرو، الَّذِي خَلَقَهُنَّ، جس نے انہیں، ان سب کو پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ کرتے ہو۔ کرتے ہو، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر
ان کو سجدہ نہیں کرو۔ آگے بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر پروفیسر صاحب سے کہیں گے کہ وہ کریں، اور بیٹا اوپر کریں ذرا، اور یہ سجدہ بھی اس کے اندر آنا ہے۔ بس جی، اب یہ تو جی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اور حکم کی کیا ہونی چاہیے؟ تعمیل ہونی چاہیے۔ تعمیل ہونی چاہیے۔ اطاعت، اطاعت ہو جی، پیروی نہیں، حکم۔ اطاعت جو ہے وہ حکم کی ہوتی ہے، جی، جی اور پیروی جو ہوتی ہے وہ کسی کے عمل کی ہوتی ہے، جی جی، کہ وہ عمل کر کے دکھائیں تو اس کی پیروی، اور جو حکم اللہ تعالیٰ دے تو اس کی اطاعت۔ جی اب اللہ نے کہا کہ تم خاص اس کی، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو تو ان کی عبادت نہ کرو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، تو اگر وہ کفار، مشرکین، یا خاص طور پر اس وقت مکی صورت ہے، مکہ کے سرداران جو ایمان نہیں لائے تھے، اگر وہ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس کی طرف ذرا توجہ دینی ہے۔ لفظ لکھا ہوا ہے عند ربک، ترجمہ کیا ہوگا عند ربک؟ جو تیرے تیرے رب کے پاس۔ ہاں یا تیرے تیرے رب رب کے کے پاس، تیرے رب کے پاس۔ پاس پاس۔ وہ رب کے پاس کون ہے؟ فرشتے۔ فرشتے۔ ویری گڈ۔ تو عندہ کی وجہ سے فالذین کا ترجمہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اور وہ ہستیاں، وہ بریکٹ میں فرشتے زیادہ بہتر ہے، اور وہ فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون لہ باللیل والنہار، تو وہ رات کے وقت اور دن کے وقت اسی اللہ کے لیے تسبیح سجدہ کرتے ہیں۔ جی، نہیں، تسبیح، یسبحون، یسجدون نہیں ہے جی، یسبحون، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تصویر سجدہ ان کے اندر ایک مطلب ہے کہ حرکت ہے، اور باقی چیز جو جس وقت بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تسبیح ہے۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، یہ لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں، جی پڑھا ہے نا؟ جی پڑھا ہوا ہے۔ کیا ترجمہ اس کا سنتے پڑھا تھا؟ کچھ بتا دو۔ تھکنا یا اکتانا۔ سن نہیں نہیں جی، نہیں، یہ یاد رکھ لیجیے گا، سین، حمزہ، میم، یہ مادہ ہے، یہ کو کاٹ دیں، واو نون کو کاٹ دیں تو باقی اصل لفظ بن جائے گا سا کیا بنے گا؟ سا۔ یہ مطلب ہے کوئی بھی کام کر رہے ہوں اور اتنا کریں کہ اس کے اندر اکتاہٹ محسوس ہونا شروع ہو جائے، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے بعد تھک جائیں، تو یہ ہوتا ہے یس امون یا سا مادہ، جی۔ تو ترجمہ ہوگا وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ فرشتے تھکتے نہیں ہیں، اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے، یہ دونوں معنی۔ لیکن ہم نے سیکھ لیا کہ سا کا مطلب کہ مسلسل جو عمل کر رہے ہوں، اس کے بعد جو تھکاوٹ تبھی آ جاتی ہے یا اکتاہٹ آ جاتی ہے کہ ایک ہی کام کر رہے ہیں، تو وہ ان کے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں۔ اور یہاں جناب سجدہ ہے، ہم سب ساتھیوں نے سجدہ کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ یہ پروفیسر صاحب پڑھ لیتے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، ترجمہ جی، تو اگر وہ تکبر کریں، اگر وہ تکبر کریں، ٹھیک ہے، اگر وہ تکبر کریں، یا اگر انہوں نے تکبر کیا نہیں ہے، اچھا یہ ہے کہ اگر وہ تکبر کریں دنیا والے، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو ترجمہ کر لیں گے، اور وہ فرشتے جو بریکٹ میں، وہ کے بعد فرشتے کہاں لگائیں گے؟ بریکٹ میں بریکٹ میں لگائیں گے، جی۔ تو فَالَّذِينَ ترجمہ کریں، تو وہ جو جو اور تیرے رب وہ ہستیاں میں چھوڑ دیں، ہستیاں کے اندر بڑا کچھ آ جاتا ہے، میرا خیال ہے فرشتے زیادہ بہتر ہے، جی اور وہ بریکٹ میں فرشتے عند ربک،
جو تیرے رب کے پاس تیرے ہے، رب کے جو پاس تیرے ہے، رب کے پاس ہیں، یسبحون لہو، اس وہ اللہ اس کی کا تسبیح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ اس اللہ کے لیے یا اس اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، باللیلی، رات کے وقت رات کے وقت، والنہاری، اور اور دن کے دن وقت۔ اور دن کے وقت۔ یہ ہو گئے ہماری دنیا کے 24 گھنٹے۔ کوئی چیز باقی بچی؟ دو ہی تو چیزیں ہیں ہمارے پاس وقت کی، بالکل ایک ہے رات اور ایک کیا ہے؟ دن دن۔ دن تو وہ 24/7 جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر اللہ کو تسبیحوں کی ضرورت نہیں، لیکن وہ اللہ نے ان کی پروگرامنگ یا ان کو حکم ہی یہ دیا ہوا ہے، اور وہ اس کے اندر کوئی تساہل نہیں کرتے۔ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ، اور اور وہ نہ فرشتے عمل کر تھکتے لیں، نہیں ہیں۔ اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، صحیح ہے جی۔ جی جی آگے ٹھیک ہے، جی پروفیسر صاحب پلیز بیٹا نیچے کریں، باقی ساتھی بھی گل لیں۔ جی ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لا تسجدوا، مت سجدہ کرو، للشمس ولا للقمر، نہ ہی سورج کو اور نہ ہی چاند کو، واسجدوا، اور تم سجدہ کرو، للہ، اللہ ہی کے لیے، الذی خلقہن، جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان کن تم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی ہی عبادت کرتے ہو، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر وہ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو وہ بریکٹ میں فرشتے جو اس اللہ کے پاس جو ہیں، تیرے یسبحون تسبیح، رب کے پاس ہیں، بیٹا اوپر کریں۔ عند ربک، یہ تیرے رب کے پاس ہیں، یسبحون، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو، اسی ذات کی، باللیل والنہار، رات اور دن میں، وہم لا یسأمون، اور وہ تھکتے نہیں۔ اور وہ تھکتے نہیں ہیں جی۔ اور ہمیں کہا گیا کہ آپ کے پاس، وہ تو تسبیح بیان کر رہے ہیں نا، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ بھی آپ نے رات دن کے اندر اگر دیکھیں گے تو نمازیں پڑھنی ہیں، کیوں جی؟ جی جی جی، کتنی؟ 5 5 5۔ اور وہ اسی طریقے سے پڑھنی ہے جس طریقے سے وہ فرشتے تسبیح بیان کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق کو۔ اگر زکوٰۃ دینی ہے تو وہ سال کے بعد وہ بھی صاحب نصاب لوگ، ان کو دینی ہے، ان کو دینی ہے کا مطلب ہے انہیں ہی دینی ہے، اور ان کو دینی ہے جو قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں۔ اور جی پھر یہ ہے کہ روزے رکھنے ہیں، اور پھر حج کرنا ہے۔ یہ تو ہو گئی قوت محرکہ، بیج، بیٹری۔ اب اصل کام ہے باقی وقت، اور باقی سارے وقت کے اندر مسلمان ہی رہتا ہے۔ اس میں جو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے احکامات دیے ہوئے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ ان فرشتوں کی طرح تسبیح ہے یا ان فرشتوں کی نقل ہے، لیکن یہ ہم نے کس کی رضا کے لیے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہمیں بتا رہا ہے کہ میں نے آپ کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور آپ سے حساب بھی لینا ہے، اور ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اور وہ ہے زمین کی۔ اب اس کے اندر لفظ 2-3 الفاظ جو ہیں وہ نئے ہیں، نئے ویسے نہیں ہیں، لیکن ایک خاشعہ، اس لفظ کے معنی اس جگہ پر پہلی دفعہ الگ ہو رہے ہیں۔ کیوں جی؟ جی جی خاشعہ، میں پہلے پڑھتا ہوں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ جناب پچھلی بھی آیات تھیں، جی، اور یہ بھی نشانی ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، اَنَّکَ، بے شک تو، ترل ارض، تو دیکھتا ہے زمین کو، خاشعتن۔ اب جناب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ خاشعین کس کو کہا تھا؟ یہ عاجزی سے ڈرنے والے۔ عاجزی سے ڈرنے والے۔ تو جو عاجز ہوتا ہے اس کی جو فزیکل کنڈیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟
جھکی ہوئی، بالکل جھکا بالکل۔ جھکی ہوئی، بالکل جھکی ہوئی۔ تو زمین جب جھکتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ دب جاتی ہے۔ تو کیا کرتی ہے؟ دب دب جائے۔ جاتا ہے۔ دب جاتی ہے۔ اور جو دبی ہوئی زمین ہوتی ہے وہ عمومی طور پر کہتے ہیں کہ وہ بنجر زمین ہے۔ کیوں جی؟ جی جی تو اس کے بہت سارے معنی ہیں، ہم اس کا جھکنے کے ساتھ جو دب جانا ہے یہی استعمال کریں گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک تو دیکھتا ہے زمین کو دبا ہوا۔ جی دبا ہوا، تو زمین کو کیا کرتا ہے؟ دبا ہوا دیکھتا ہے۔ دبا ہوا دیکھتا دبا ہوا۔ اب دبی ہوئی زمین جو ہے نا وہ بنجر ہوتی ہے، اس میں سے کوئی چیز باہر نہیں نکلتی، اس لیے کہ دبی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم گوڈی تو کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کہ بھی وہ اوپر ایسے نرم ہو جائے جی جی اور زمین کا نچلے والا حصہ اوپر آ جائے۔ نائٹروجن جو ہے یہ گیس ساری یہ کھاد واد ڈالتے ہیں ہمارے کسان ساتھی، تو ان کو پتا ہے کہ بھی یہ اوپر ہونی چاہیے۔ اب وہ اوپر ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے دو لفظ ہیں جو آگے آ رہے ہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اب اذا اور انزلنا یہ ہمیں کیا بتاتا ہے جی؟ یہ مزارے کی طرف چلا جائے بارے گا۔ مظاہرے کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ جزائے خیر دے پروفیسر صاحب کو۔ تو لہذا آگے بھی اذا کا اثر اہتزت بھی پر بھی ہوگا، وربت پر بھی ہوگا، انزلنا پر بھی ہوگا۔ تو وَإِذَا أَنزَلْنَا، اور جب ہم نازل کرتے ہیں، علیہا اس دبی ہوئی زمین پر، الماء مفعول ہے پانی کو، تو اہتزت اگر الگ سے پڑھیں گے تو جی اہتزت کا مطلب ہوتا ہے حرکت کرنے لگ جانا۔ کیوں جی جی؟ جی حرکت کر۔ حرکت کرنے لگ جانا، بالکل۔ مجھے یاد آتا ہے میں درمیان میں کہ ہم چھوٹے ہوتے ہوئے جاتے تھے تو درمیان راستے میں نا وہ گندم جو ہوتی تھی اس کے سٹے باہر نکلے ہوئے ہوتے تھے، تو ساتھ جو بھی ہوتے تھے، تو جو پہلے پک جاتے ہیں، گندم بعد میں پکتی ہے، تو ہم اس کے وہ لے کے نا ایک سٹا سا چھوٹا سا، تو ہم اس کے اوپر تھوڑا سا نا، مطلب اب ہے تو گندی بات، تھوک لگا دیتے تھے جی۔ کسی آدمی نے تجربہ کیا آپ میں سے؟ جی سر، نہیں جی جی کیا ہے؟ نہیں نہیں، وہ انہوں نے کیا کیا ہے نا سر؟ جی۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ جو اوپر والا اپنا ایسے اس میں پھوٹی ہوئی چیز ہوتی تھی وہ، جوی جو ہوتی تھی سر، اس کے دو کو لگا دیتے تو وہ گھڑی کی طرح چلنا شروع ہو جاتی جی ویری گڈ، وہ حرکت کرتی ہے اب بھی۔ تھی۔ جی جی، گھڑی کیوں جی؟ گھڑی کہتے تھے اس کو۔ گھڑی، ہماری گھڑی بھی چلتی تھی چھوٹے ہوتے ہوئے۔ جی باقی ساتھی بھی یہ تو کر لیں کہ بھئی میں بھی گواہی دے رہا ہوں، اور عرفان بھائی ہیں، ضیاء چل۔ ضیاء بھائی بھی، تو ضیاء بھائی بھی بتا رہے ہیں، اور اگر نہیں تو ابھی انشاءاللہ گندم آ جانی ہے، اور وہاں جا کے اوپر اوپر ہوگی گرم ماشاءاللہ سورج، اور آپ یہ کام کیجئے گا، اور آپ کو باقاعدہ حرکت کرتی ہوئی، ہم کہتے تھے گھڑی، وہ باقاعدہ چلتی ہے۔ تو یہاں تو بہرحال یہ ہے کہ زمین دبی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر پانی آ گیا تو اہتزت، اہتزت آ جائے گا اگر الف کے ساتھ کرنا ہے، ما اہتزت، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ حرکت، ہے۔ تو تو وہ حرکت کرنے حرکت لگتی کرنے لگتی ہے۔ جی وہ حرکت کرنے لگ جاتی ہے۔ اسی کو لہلہانا بھی کہہ دیتے ہیں، جب بڑی ہو تو ابھی یہ بڑی نہیں ہوئی۔ کیوں جی؟ جی جی مطلب اس کے اندر جی گندم ڈال دیں گے تو ہوا لگے گی، تو پھر اس کو کہتے ہیں لہلہانا۔ اس کا یہاں یہ ہے کہ وہ حرکت کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ دیکھا ہے ہم نے کہ زمین اوپر پھولتی ہے۔ اور وربت، ربا سے نکلا ہے، ہم نے لفظ کیا۔ ربا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جانا، بڑھنا پھوٹ جانا، بڑھ جانا۔ گروتھ۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، وربت، اور وہ پھول جاتی ہے اور وہ بڑھ جاتی ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اب پہلے تھی وہ
मरी हुई, बंजर, उसके अंदर कोई ताकत नहीं थी। जी अल्लाह के फजल से पानी आया, जी उसके अंदर हरकत आ गई, हमने बीज डाला तो वो बीज ऊपर आ गया। अल्लाह ताला उन सारी चीजों को तो दरमियान में नहीं बताएगा, किसान को इन्हीं दोनों चीजों से ही पता चल जाएगा कि हरकत करने लग जाती है और वो फूल जाती है। बिल्कुल ठीक है जी। अब इससे अल्लाह ताला क्यास करना क्या चाहता है? ये चाहता है कि हमने भी, आप लोग मर जाएंगे बंजर जमीन की तरह, दबी हुई जमीन की तरह, और इसराफील, हजरत इसराफील फूंक मारेंगे। अल्लाह के हुक्म से क्या होगा? कब्रों से सब लोग उठ सर खड़े झाड़ होंगे। के उठ के खड़े हो जाए। उठाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल उठाएंगे। तो कर अल्लाह ताला कह रहा है, इसके बाद बाकी स्टेजेस हैं। इन्नल्लज़ी अहयाहा, बेशक वो जात जिसने उस जमीन को जिंदा किया। अहयाहा, उस जमीन को जिंदा किया। जिसने उस जमीन को उस जमीन को जिंदा किया। ला, यकीनन, मुहयी, इसमें जी फाइल है, जिंदा करने वाला है। अल माउता, मुर्दा को। जी, ये मैयत की जमा है, मुर्दों को। यकीनन वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है। इन्नहु अला कुल्ल शैइन कदीर, बेशक वो हर एक चीज पर इंतहाई जी। कुदरत रखने वाला है। जी मेरे साथ पढ़ें। वमिन आयाती ही, और ये उसकी निशानियों में से ये है निशानियों और उस में से अल्लाह है की निशानियों में से, अन्नका तरल अर्दो, कि बेशक बेशक तू वो जमीन तू जमीन जमीन को को दबा देखता हुआ है। बेशक तू जमीन को देखता है, खाशिआतन, दबा दबा हुआ। दबी हुई। दबी जी दबा दबी हुआ या दबी हुई ज्यादा बेहतर है, दबी हुई जमीन देखता है। फइजा अनजलना, तर्जमा, और तो जब हम जब नाज़िल हम कर नाज़िल करते हैं जब हम नाजिल करते हैं अलैहिल मा, उस पर उस पानी। जमीन पर उस पानी पर को पानी, तो जब हम उस पर पानी नाजिल करते हैं, इhtazत, तो वो वो उबलने लगती है। हरकत उबल करने लग जाती हरकत है। करने लगती है। जी वो हरकत करने लग जाती है, वो हरकत करती है। इजा को साथ मिलाएं, वरबत, और और वो और फूल 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 जाती है। जाती है। और वो फूल जाती है। माजी का भी तर्जमा करेंगे तब भी इजा का भी ये हकीकत है। तो इन्नल्लज़ी अहयाहा, बेशक वो बेशक जात, वो जात बेशक जिसने वो उस बात जमीन को उसने जिंदा किया। किया बेशक वो जिंदा जात किया जिसने उस जमीन को जिंदा किया। लमुहयिल मौता, और यकीनन यकीन वही वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है। जी यकीनन वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है। इन्नहु अला कुल्ल शैइन कदीर, बेशक वो बेशक हर चीज हर हर एक चीज चीज पर वो वाला रखने है। वाला है। कुदरत रखने जी वाला है। बेशक वो हर एक चीज पर कुदरत रखने वाला कह लें, जैसे जी अलीम है ना, उसी वजन जी पर कदीर, ताकत रखने वाला, कुदरत रखने वाला है। जी जी डॉक्टर साहब। जी। वमिन आयाति ही, और ये उसकी निशानियों में से है, अन्नका तरल अर्दा खाशिया, कि तू, के बेशक तू जमीन को दबा हुआ देखता है। फ़इला अंजलना अलैहल मा, और जब हम उस जमीन पर पानी नाजिल करते हैं, इhtazat वराबत, तो वो हरकत करने लगती है और वो फूल जाती है। अच्छा। इन्नल्लज़ी अहयाहा, बेशक वो जात जिसने उस जमीन को जिंदा किया। लमुहयिल मौता, तो यकीनन वही मुर्दों को जिंदा करने वाला है। इन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। जी साथी बस कुछ कहने एक लगे थे। प्रोफेसर छोटी सी यहाँ हो गई गलती। फाइज आज है ना, तो इसे तो जब आएगा और नहीं आएगा। अच्छा ये तो कह लें, ठीक है। ठीक जी है। जी, ठीक तो है। ठीक है जी। अच्छा जी आगे करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे जी। जी बेटा ठीक है। ऊपर करें जरा, वक्त कम है।
3 منٹ ہے ہمارے پاس، پھر ہم نے ریویژن پر رکھ جانا ہے۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ نے تو اپنی آیات دکھائیں اور اپنا تعارف گاہے گاہے کرواتا رہتا ہے، اسے بڑی آیات نشانیاں بھی ہمیں بتاتا ہے کہ میرے بندے ہیں یہ جہنم میں نہ جائیں، میری عبادت کریں، مجھے ضرورت کوئی نہیں ہے، لیکن انہیں ضرورت ضرور ہے، کیوں انہیں جنت میں جانا ہے، اور اللہ بھی پسند یہی کرتا ہے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں، کیوں جی یہی پسند کرتا ہے نا، بالکل جی بالکل یہ تو پہلے پڑا ہوا ہے جی۔ لیکن اذن اسی کے حساب سے کسی نے جانا ہے تو وہ اذن اللہ تعالیٰ کا ہوگا کہ جہنم کے اندر اگر انہوں نے برے عمل کیے ہوں گے تو وہ جو وہاں جائیں گے۔ اب وہ ان کا ذکر آ رہا ہے، ان الذین یلحدون فی آیاتنا۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے بھائیو کہ کوئی تصویر لفظ کی بنا دی جائے، اس لیے کہ وہ لفظ تصویر کے ساتھ وہ ایبسٹریکٹ آئیڈیا، وہ ایک فزیکل چیز بن جاتی ہے، تو وہ پھر ہمارے سامنے چیز کہانی یاد رہتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی 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 سر اور اس کو کہتے ہیں ایسوسیٹیو لرننگ، کہ کوئی ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے تو اس کو ایک میٹیریل آئیڈیا اس کے میٹیریل چیز کے ساتھ لگا دیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں لفظ آ رہا ہے یلحدون، ان الذین یلحدون، پہلے میں بتا چکا ہوں نئے ساتھیوں کے لیے۔ یلحدون کا مادہ کیا ہے؟ لام ہا دال لام ہا دال، تو اس سے کیا بنا؟ لحد۔ لحد، جی لحد، اطلب العلم من المہد الی اللحد، لحد کے جی معنی کیا ہے؟ قبر، قبر تک، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو قبر ہوتی ہے، ایک تو سیدھی قبر بناتے ہیں اور ایک نیچے سے جا کے بالکل سیدھا جاتے جاتے بگلی قبر بنا دیتے ہیں، جی یہ بھی ساتھیوں اب نہیں بنتی جی۔ پہلے بنتی تھی۔ وہ جو بگلی، جی وہ جو بگلی ہوتی ہے نا وہ لاحد ہوتی ہے اصل میں، ورنہ قبر ہوگی۔ تو وہ جو سیدھا جاتے جاتے ایک دم ٹیڑھا ہو جانا ہے، یہ ہے یلحدون، اللہ کے راستے پر سیدھا چلتے ہوئے آگے کیا کر دینا؟ ٹیڑھا پن اختیار کر لینا، کیوں جی؟ جی 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 تو یہ یلحدون آ گیا۔ تو ترجمہ کیا کریں گے یلحدون کا؟ بے شک جو کجی جو اختیار لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کی بے نشانی شک جو کی لوگ کج روی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، دونوں میں سے کون سا کرنا ہے؟ ٹیڑھا پن لگا لے۔ جی ٹیڑھا پن ہماری کج روی کا پھر ترجمہ دیکھنا پڑے گا۔ تو ان الذین یلحدون، میرے ساتھ کریں ذرا ترجمہ، آپ مل بے کے شک یہاں کرتے ہیں وہ جی۔ لوگ بے جو شک وہ لوگ، وہ لوگ ٹیڑھا بے پن شک وہ لوگ اختیار جو کرتے ٹیڑھا ہیں پن اختیار کرتے ہیں، فی آیاتنا، فی ہماری ہماری آیاتنا، جی ہماری آیتوں میں، ہماری نشانی یہ ہماری ہماری آیات آیات کے میں سے۔ بارے میں، فی ٹھیک ہے، ہماری آیات میں یا کے بارے میں جی، کہ ہماری آیات تو حق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا کلام بالکل سیدھا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ کیا کر دیتے ہیں؟ ٹیڑھا بگلی قبر بنا دیتے ہیں، ٹیڑھا پن۔ تو بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں، ترجمہ کریں یلحدون، ٹیڑھا ٹیڑھا پن پن اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھا پر اختیار کرتے ہیں، اب ان سے بھی تو اللہ حساب لینا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا یخفاؤن علینا، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ مخفی نہیں ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں جی۔ یہی مادہ ہے فے، واو فے، خوف جی، یہ خوف نہیں ہے، واو درمیان میں آ جائے تو خوف آ جائے گا، فے واو، واو کی جگہ پہ الف بنا لیا کریں، یہ بنا لیا کریں تو وہ خفی بن جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ حروف اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، تو خفی سے مخفی کیا کرنا ہے؟ مخفی چھپے ترجمہ ہوئے، کرنا ہے، وہ ہم چھپے سے ہوئے، چھپے ہوئے نہیں۔ چھپے ہوئے نہیں ہیں جی، بالکل کہیں بھی وہ ہوں گے۔ کرنا چاہیے ہماری آیات کے مطابق عمل، لیکن وہ اپنی مرضی کر کے یلحدون کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے لیے تیسری دھمکی ہے یہ، پہلے 2 دھمکیاں میں آپ کے سامنے بتا نہیں پایا ہوں، بلکہ یہ پہلی دھمکی سمجھ لیں۔ پہلی دھمکی یہ ہے
کہ لا یخفونا کہ وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ دوسری دھمکی کیا ہے؟ وہ یہ ہے آفامن یلقا فی النار، کیا وہ شخص جو ڈال دیا گیا آگ میں، خیرن سوال ہے، بہتر ہے، ام یا من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا جو قیامت کے دن امن امن کے ساتھ آئے گا، اللہ کے ہاں امن کے ساتھ بڑا سکون ہوگا۔ مجھے ایسے ہی گیا وہ حدیث ہے، ٹہلتا ٹہلتا آئے گا۔ بتائیے جی، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو یہاں تک ترجمہ کریں، افمن یلقا فی النار خیر، جی کیا وہ کیا وہ شخص جو آگ جو آگ میں ڈال دیا گیا بہتر ہے، وہ بہتر ہے، کیا وہ شخص جو آگ میں ڈال دیا گیا وہ بہتر ہے، ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا یا وہ جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے۔ یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کے ساتھ، یا امن کی حالت، آمنن ہے تو حالت ہے، اس میں اپنا حالت ہے، یہ جو امن کی حالت میں آیا وہ بہتر ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ جی وہ جو امن میں آیا وہی بہتر ہے۔ تو لہذا اب اللہ تعالیٰ ان کو تو کہہ رہا ہے کہ بھی جو نہیں مانتے، جو مانتے ہیں وہ بھی اعملوا ما شئتم، میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اعملوا امر کا صیغہ ہے، جی، تو تم عمل تم کرو عمل کرو تو تم عمل کرو ما شئتم، جو تم جو چاہو۔ تم چاہو۔ جو تم چاہتے ہو، چاہو انہو بما تعملون، ترجمہ بے شک وہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو، وہ خوب جاننے والے بصیر ہیں، بہت دیکھنے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ ترجمہ کر دیں جی، انہو بما تعملون بصیر، والے۔ بے جی، شک وہ جو تم بے عمل شک کرتے ہو وہ اللہ وہ جو اللہ اس کو خود دیکھنے والا ہے۔ جی بے شک وہ اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ پہلے کر لے انہو بصیر بما تعملون، تو الفاظ اپنے ذہن میں یہی رکھے، ترجمہ ایسے کر لیں، بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے ان چیزوں کو جو تم عمل کرو۔ تم عمل کرتے ہو۔ جی جی جی، یہاں سے بھی اپنا ڈاکٹر صاحب اب لگتا یہ ہے کہ آپ ہی چھا گئے ہیں۔ جی، میں کرتا ہوں۔ جی جی وقت، جی، آخری بات کی کر دوں۔ جی جی آپ کر دیں۔ جی جی، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، افمن یلقا فی النار خیر، کیا وہ شخص جو آگ میں ڈال دیا گیا بہتر ہے، امن یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کی حالت کے ساتھ آیا، اعملوا آئے ما گا، شئتم، جی، یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا، اعملوا ما شئتم، تو تم عمل کرو جو تم چاہتے ہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ جی تین دھمکیاں ہیں۔ ایک دھمکی یہ ہے کہ جو مخفی ہونے والے ہم سے مخفی نہیں ہو سکتے، دوسری یہ ہے کہ آگ میں ڈالوں گا اگر برے عمل ہوئے، اور جو اچھے عمل ہوئے تو ان کے دوبارے نعرے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اب قوت اختیاری آپ کے پاس ہے، تم جو چاہے عمل کرو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس دیکھنے کے مطابق وہ انشاءاللہ جزا یا سزا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ امن والوں میں سے بنائے۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے جی، فی امان اللہ تعالی۔